به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدي النعم. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کے فضل، اس کے کرم، اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ جمعۃ المبارک کی یہ مبارک ساعت مسجد میں گزارنے کی ہمیں توفیق ملی. اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کا موضوع اہل بیت اطہار کی فضیلت، ان سے محبت کے حوالے سے ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح طرح سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیعت ہے ان کی شان بہت اعلیٰ ہے. ساتھ ہی صحابہ بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں، دیگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے افراد بھی ہیں. کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس نے میرے صحابہ، میری ازواج مطہرات اور میری اہل بیت سے محبت کی، کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ ہوگا. فرمایا المرء مع من احب، دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا آخرت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا. آج ہماری محبت جس کے ساتھ کامل ہے، بروز حشر ہمارا اٹھنا اسی کے ساتھ ہے. تو کتنی شان اعلیٰ ہوئی ان لوگوں کی جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے سچی محبت کی، حضور کے گھرانوں والے سے سچی محبت کی. اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا دیا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور فرمایا میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اور فرمایا میری اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو جہاں پر باپ کے لیے ایک فطری محبت اولاد کے حوالے سے ہے کہ وہ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، لیکن محبوب نے فرما دیا کہ اپنی اولاد سے جتنی محبت ہے اس سے بھی زیادہ میری اہل بیت سید زادوں سے، جو محبوب کے گھرانے والے ہیں ان سے، فرمایا ان سے تمہاری محبت اگر زیادہ ہوئی، اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ. اب اندازہ لگائیں اولاد سے کس کو کتنا پیار ہے. فرمایا اس سے بھی زیادہ حضور کے گھر والوں سے جب تمہاری محبت ہوئی، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے تمہاری محبت ہوئی، تو فرمایا اس وقت تمہارا ایمان کامل ہو گیا، مضبوط ہو گیا. اور یہاں تک فرمایا جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ قرآن مجید سے محبت کرتا ہے، اور جو قرآن مجید سے محبت کرتا ہے تو فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ یقیناً میری اہل بیت اور میرے اصحاب سے بھی محبت کرے گا. یعنی اگر یوں دیکھا جائے کہ بندہ مومن کی پہچان کروا دی، بندہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کی محبت میں قرآن مجید سے محبت کرے گا،
اور پھر قرآن مجید کی محبت میں محبوب سے محبت کرے گا، اور پھر اللہ کے حبیب کی محبت میں وہ حضور کے اہل بیت اور اصحاب سے محبت کرے گا۔ فرمایا یہ پورا ایک سلسلہ، ایک شجرہ اس قسم کا بن جاتا ہے۔ اور علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھ دیا، ایک شخص تھا عراق میں تھا، بڑا امیر ترین شخص تھا، دعوت کرتا تھا لوگوں کی، جیسے سادات کرام تشریف لاتے ہیں، یہ نہیں ہے سادات میں بہت زیادہ پیسہ مال دولت شان و شوکت رکھ، نہیں، سادات جب تشریف لاتے ہیں ان کو سب سے اوپر والی سیٹ میں بٹھاتے ہیں۔ تھا وہ امیر ترین شخص۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس کی دعوت میں، چونکہ امیر ترین شخص کی دعوت ہوا کرتی تھی عراق میں، ایک بار ایک شخص ایسا آیا جو بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا، بہت زیادہ۔ اب وہ آ کے بیٹھا، اس نے دیکھا کہ یہ سادات، یہ کوئی مطلب ہم شخص سے جا رہا ہے اور اس کو اوپر بٹھایا جا رہا ہے، ہم اتنے پڑھے لکھے ہو کر ہمیں نیچے بٹھایا گیا۔ اس کو برا لگا، اس نے بھری مجلس میں سوال کر دیا، بولا یہ کیا آپ کا عمل ہے؟ کیا آپ اپنی مرضی جس کو چاہے اتنا بڑا عہدہ، اتنی بڑی سیٹ دے دیں؟ ہمارے عہدے کا بھی پاس رکھیں، ہماری پڑھائی، ہماری قابلیت، ہماری تعلیم، ہمارے معاملات کو بھی دیکھ لیں۔ آپ اس وقت خاموش رہے۔ وہ جو امیر ترین شخص تھا نا، اس وقت خاموش رہا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ایک بات کہی، اور وہ کیا بات تھی؟ کہا اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی طرف سے سوال ہوا تھا نا، وہ بات یہ ہے کہ کوئی شخص جتنا بھی پڑھ لے، جیسے کہ آپ نے تعلیم حاصل کی بقول آپ کے، اب تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور ایک سوال ہی پوچھتا ہوں، آپ کی اولاد ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ کہ آپ گزارش میری سن لو، آپ اپنی اولاد کو ایسا کوئی بندوبست کرو کہ حضور کے گھرانے میں شامل ہو جائے۔ اب وہ پڑھا لکھا شخص تھا، وہ کہنے لگا کیا بات کر رہے ہیں حضور، یہ کیا بات کر دیا آپ نے کہ میں چاہے قابلیت میں کسی اعلیٰ درجے کی حد تک پہنچ جاؤں، پھر بھی اپنی اولاد کو کسی بھی بندوبست کے ذریعے جو ہے وہ حضور کے گھرانے میں شامل نہیں کر سکتا۔ اس جو میزبان تھے نا، امیر تھے، اس نے کہا کیوں؟ کہا یہ تو اللہ کا فضل ہے، اسی کی عنایت ہے، جسے اس نے چنا اسے اہل بیت میں سے بنا دیا، حضور کے گھرانوں میں سے بنا دیا، سادات بنا دیا، جسے نہ چاہا اسے نہ بنایا۔ یہ تو میرے رب کی حکمت والے فیصلے ہیں، اسی کی عنایت، اسی کا فضل ہے۔ تو وہ شخص جو میزبان تھا کہا میں تجھے یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جس پر اللہ نے خود کرم فرمایا، حضور کے اہل بیت میں شامل فرمایا، اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا بڑا فضل اس شخص پر ہو گیا کہ وہ عام نہیں بلکہ سادات میں سے ہے، تو جسے میرے رب نے اتنا کرم سے نوازا تو میں کیا اسے زمین پر بٹھا دوں؟ اس کا درجہ تو بہت اعلیٰ ہے، یہ تو رب نے اسے عطا فرمایا ہے۔ تو چاہے جتنی ڈگریاں بھی حاصل کر لے، تو خود یہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ اس کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جو اللہ نے سادات کو عطا فرمایا، حضور کے اہل بیت کو عطا فرمایا ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص ہم میں ہو اور وہ زمین پر بیٹھا ہو، اور ہم میزبان ہوتے ہوئے، امیر ترین ہوتے ہوئے، پڑھے لکھے ہوتے ہوئے اس کے اوپر سوار ہو جائے؟ فرمایا یہ میری عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو یہ در حقیقت دیکھا جائے، جنہوں نے ان چیز کو سمجھا نا تو وہ کامیاب رہا کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے، حضور کے گھرانوں کی، سادات کی عزت کتنی ہے جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ علامہ آلوسی علیہ الرحمٰن نے یہاں تک لکھا، ہم جتنے نیک کام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، یہ سارے قبول ہو جائے، کوئی گارنٹی ہے؟ فرمایا کوئی گارنٹی نہیں۔ تفسیر روح المعانی کے جو بڑے ہیں، جنہوں نے کچھ تفسیر روح المعانی، صاحب تفسیر المعانی ہی ہے، کیا فرماتا ہے علامہ آلوسی علیہ الرحمٰن، کتنی مشہور تفسیر ہے، ان کے مصنف ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم کام کریں قبولیت کی گارنٹی نہیں، لیکن جب سادات عبادت کرتا ہے اللہ کو، یہ عبادت اتنی محبوب کہ حضور کے گھرانے والا کر رہا ہے، لہٰذا ایسوں کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہے۔ اب اس بات کو سادات کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ان کا طرز کیا ہے، وہ محبوب کی سنت پہ کتنا عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ حضور کے گھرانے والے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، تو انہیں تو بڑھ چڑھ کر محبوب کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ تو اپنی زندگی بہترین نمونہ بنا دے لوگوں کے لیے کہ کوئی دیکھے تو سمجھے واقعی یہ سید ہے اور حضور کے گھرانے میں سے ہے، اس کو تو سنتوں پر اتنا عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔
کیونکہ جتنی فضیلتیں ان کو عطا کی گئی تو اس حوالے سے انہیں بھی اس چیز کا پاس رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں میرا رب فرماتا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ محبوب علیہ السلام نے ہمیں اسلام دیا، دین دیا، ایمان دیا، قرآن ملا، ہر دنیا کی نعمت اللہ کے حبیب کے صدقے ہمیں عطا کی گئی، لیکن جب بات آئی نا اے محبوب اس کے عوض کیا چاہتے ہو؟ آپ نے ہمیں دین دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، ایمان دیا، ہر نعمت عطا کی، آپ کے صدقے طفیل ہمیں سب چیزیں ملی، بروز محشر آپ کی شفاعت ہمیں عطا کی جائے گی، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ قرآن مجید میں میرے رب نے ارشاد فرما دیا اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ میری چاہت کیا ہے، ایک میری بھی تو چاہت ہے نا۔ فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے میرے چاہنے والوں، فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، لیکن میں صرف یہ چیز چاہتا ہوں، بس فقط میری طرف سے تمہیں جو نعمتیں ملی، جو رحمتیں ملی، جو برکتیں ملی، اس کے عوض میں کیا چاہتا ہوں؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، فرمایا میں تو صرف تم سے اپنے گھر والوں کی، اپنے قرابت داروں کی محبت کا سوال کرتا ہوں، بس کہ میرے قرابت والوں سے، میرے گھرانے والوں سے تم محبت کرو۔ اور یہ محبت اہل بیت اطہار کی، یہ کیا ہے محبت؟ یہاں تک لکھا فرمائے یہ تو ہمارے ایمان کی ضمانت ہے، جس نے حضور کے گھر والوں سے محبت کی، صحابہ سے محبت کی، در حقیقت اس نے اپنے ایمان کو محفوظ کر دیا، کیونکہ اب وہ ان کے طرز پر زندگی گزارے گا۔ اور بعض تفسیروں میں تو یہاں تک بھی آیا، فرمایا یہاں پر إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، محبوب نے فرمایا رب عز و جل کی طرف سے حکم ہوا، قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ موجود، إِلَّا الْمَوَدَّةَ، محبت، القربہ، قرابت داروں کی۔ اب قرابت داروں سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ یہ نہ فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ أَهْلِ الْبَيْتِ کہ اہل بیت سے محبت کا تم سے تقاضا کرو، نہیں، فرمایا بہت بڑا جملہ بول دیا، رب کی طرف سے بہت بڑا حکم ارشاد ہو گیا، فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، صرف کیا چاہتا ہوں؟ فرمایا مودۃ فی القربیٰ، جتنے میرے قریبی ہیں، کس کے؟ اللہ کے محبوب کے۔ قرآن میں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا محبوب تم سے کیا چاہتا ہے، آپ وہ بھی سن لو، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، فرمایا کہ جتنے میرے محبوب کے قریبی ہیں بس تم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، در حقیقت تم نے اللہ کے حبیب کو راضی کر لیا۔ مودۃ فی القربیٰ، اب قریبی سے کیا مراد ہے؟ کیا اہل بیت اطہار ہی قربت والے ہیں؟ تو مفسر کرام نے اس پہ کلام کیا، فرمایا قرابت داروں سے حضور علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات، حضور علیہ السلام کی ساری اولاد پاک کہ 3 شہزادے، 4 شہزادیاں، 7، اور فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد پاک حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا یہ اہل بیت اطہار، یہ سارا سلسلہ، فرمایا اور حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ، کیونکہ سارے کے سارے صحابہ حضور کا قرب رکھنے والے تھے، آپ کے پاس ٹھہرنے والے تھے، تو فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، فرمایا یہ ساروں کی جو محبت اگر تمہارے دل کے اندر جمع ہو گئی تو در حقیقت محبوب علیہ السلام نے جو تم سے اجر کے معاملات بات کی ہے کہ فرمایا میں اجر تو نہیں مانگتا لیکن یہ چیز مانگتا ہوں، در حقیقت محبوب علیہ السلام کی اس چاہت کو تم نے پورا کر دیا۔ تو یعنی قرابت داروں سے محبت نہ ہو، اہل بیت اطہار سے محبت ہو، فرمایا یہ ناقص عمل ہے کہ صحابہ کو چھوڑ کر اہل بیت کی طرف چلے گئے، ایک کام کیا، ایک کام چھوڑ دیا، اور جس نے صرف صحابہ سے محبت کی اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ بھی خسارے میں رہا۔ فرمایا دونوں سے محبت ہو، اور اہل سنت وہ جماعت ہے رب کے کرم اور فضل سے کہ تمام انبیاء و رسول پر بھی ایمان، اسی طرح تمام آسمانی کتابیں جس پر ایمان لانے کا حکم ہوا سب پر ایمان، اسی طریقے سے تمام حضور علیہ السلام کے اہل بیت کو بھی ماننے والی، تمام حضور علیہ السلام کے صحابہ کو بھی ماننے والی، تمام اولیاء کاملین کے عرس اور دین منانے والی، یعنی جس کو جو مقام شریعت نے دیا
اسلام نے دیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق جس کی جو حیثیت ہے، در حقیقت اہل سنت و جماعت ان تمام کو اسی حیثیت پہ پورا اتارتی ہے اور اسی حیثیت کے مطابق ادب و احترام بھی کرتی ہے۔ مودۃ فی القربہ کا مطلب معنی یہی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ عبادت کے لیے ایمان شرط ہے، عبادت کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان نہ ہو کوئی عبادت کرے، وہ عبادت ہے ہی نہیں، کہ سب سے پہلے ایمان ہے، آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو در حقیقت عبادت کے لیے ایمان شرط ہے کہ بغیر ایمان عبادت قبول نہیں، اور ایمان کے لیے اہل بیت اطہار سے محبت ضروری ہے کہ بغیر اہل بیت کے اطہار اگر محبت دل میں نہ ہو تو در حقیقت شخص کا ایمان ہی ناقص ہے۔ تو لہٰذا اپنے دلوں میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت کو سجایا جائے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع پر تو یہاں تک فرمایا، جس شخص نے میرے اہل بیت سے محبت کی بروز محشر وہ ان کے پیچھے 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 جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے جو اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ اہل بیت اطہار کو جو شان عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں رب ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں، سورہ احزاب آیت نمبر 33 پارہ نمبر 22، کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب، فرمایا اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں، اہل بیت اطہار اللہ چاہتا ہے۔ کس کی چاہت ہے؟ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ اے حضور کے گھر والوں تمہیں خوب پاک ستھرا فرما دے اور تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے۔ یہ رب عز و جل انہیں انعام عطا فرما رہا ہے، کیونکہ حضور کے گھرانے میں سے سادات ہیں، سید زادے ہیں، اہل بیت ہیں۔ فرمایا اللہ چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما کر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں خوب پاک صاف اور ستھرا فرما دے۔ جس سے رب ستھرا فرما دے اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا جو شخص اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قربا سے مراد جہاں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، وہاں حضور کے سارے صحابہ بھی شامل ہیں، سارے صحابہ بھی۔ اور فرمایا اعلیٰ خبردار من مات اعلیٰ حب آل محمد مات مغفور لہو، فرمایا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہوا اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ فرمایا اعلیٰ خبردار من مات آل حب آل محمد مات تائبا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہوا در حقیقت وہ اس حال میں مرے گا کہ میرا رب اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ آگے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، فرمایا جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہوا در حقیقت وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا اور اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اور فرمایا من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت ثم منکر نکیر، فرمایا ایسے شخص کی وہ شان ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ملک الموت، اور پھر اس کے بعد منکر نکیر اسے جنت کی خوشخبری عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا من مات علی حب محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، جو شخص محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہوا در حقیقت اس کے لیے اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ کتنی فضیلتیں ہو گئی، کتنی فضیلتیں ہو گئی۔ لیکن جس شخص نے اہل بیت سے محبت نہ کی اس کا حال بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ یہاں تک فرمایا بروز محشر ایسا شخص آئے گا جو میرے اہل بیت سے محبت نہ رکھتا ہو، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ ایک حدیث تو یہاں تک ہے، فرمایا کوئی شخص کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھتا رہے، عبادت کرتا رہے، پورا وقت گزارے اور دن میں روزہ رکھے، لیکن میری اہل بیت سے نفرت کرنے والا ہو،
فرمایا بروز محشر میرا رب اسے جہنم میں داخل کر دے گا، کیونکہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں۔ لہٰذا اپنے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو پیدا کرو۔ کیوں؟ فرمایا سیدوں کی محبت رسول اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے کا ذریعہ ہے۔ سیدوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس سے نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا سیدوں کی محبت سے دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا سیدوں کی محبت سے شفاعت مصطفیٰ حاصل ہونے کی بہت زیادہ امید ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم سیدوں سے سچی پکی محبت کریں، اور یہ امت پر واجب ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کریں، یہ امت پر واجب ہے کہ ہر حال میں ہم دیکھیں نماز میں درود پاک پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم نماز میں بھی آل محمد پر درود پاک بھیجتے ہیں، حضور کے گھر والوں پر اہل بیت پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ کیا معاملہ ہے اس کا؟ فرمایا اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ ان کی شان بہت بلند ہے، لہذا خوب ادب و احترام کیا جائے، خوب ادب و احترام کے ساتھ کام لیا جائے۔ آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم، جنگ احد کا معاملہ ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو زخم لگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے خون بہنا شروع ہوا۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تشریف فرما ہے، حضور کے قریب آتے ہیں، اس خون کو منہ میں لیتے ہیں، پھر آگے کی طرف جاتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا اے مالک اس خون کا کیا کیا؟ فرمایا وہ خون آپ کا تھا، اتنا پاکیزہ خون، میری کیا مجال کہ میں کیا کرتا، میں نے اس خون کو پی لیا۔ محبوب نے فرمایا جس شخص کو جنتی کو دیکھنا ہو وہ مالک بن سنان کا دیدار کر لے۔ تو جس کے اندر محبوب کا خون گیا ہے وہ جنتی ہو گیا، تو جس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے، جو نبی کے خون سے بنا ہے، اس کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام سادات کرام کا ادب نصیب فرمائے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔